سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار فرمائی اور فرمایا بعد میں لو کنتھا لوجبت، کہ اگر میں کہتا کہ ہاں تو واجب ہوتا، وَلَوْ وَجَبَتْ، اور اگر واجب ہو جاتا لَمْ تَعْمَلُوا بِهَا، تو صحابہ سے فرماتے ہیں کہ آپ اسے ادا نہیں کر سکتے، وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْمِلُوا، تو اگر آپ کوشش بھی کرتے کہ اس پر عمل کریں گے تو آپ اس پر عمل نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ حج کرنا معمولی بات نہیں ہے۔ یہاں نماز فرض ہے، روزے فرض ہیں، جہاں کوئی مالی خرچ نہیں لگتا ہے، وقت بالکل کم ہوتا ہے، مشکلات بالکل کچھ بھی نہیں ہوتی ہیں۔ اگر ٹھنڈی کے موسم میں تھوڑا سا ہے کہ بھائی ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، لیکن گرمی میں شدت کے باوجود اس کے آدمی 5 وقت کی نماز نہیں ادا کر سکتا، تو حج جہاں اتنا بڑا سفر ہو، طویل سفر ہو، اور پھر اتنا خرچہ ہو، تو آدمی کیسے اسے ادا کر سکتا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کوشش بھی کر لیتے اس چیز کی کہ آپ حج ہر سال ادا کریں تو آپ ادا نہیں کر سکتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا الحج مرتن، حج جو ہے ایک مرتبہ ہے، فمن زادہ فہو تطوع، فرمایا کہ اس سے بڑھ کر جو آدمی کر لے گا وہ نفل ہے۔ گویا کہ زندگی بھر میں حج ایک مرتبہ فرض ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے بھی شرائط وہی ہے کہ آدمی صاحب استطاعت ہو، وہاں تک جانے کی سہولت اس کو ہو، اس کے درمیان میں اس کے اہل و عیال کے لیے اس کا خرچہ ہو، پھر اس کے بعد وہ صحیح سلامت ہو، جا سکتا ہو، تب جا کر اس پر حج فرض ہے۔ لیکن زندگی بھر میں ایک مرتبہ فرض ہے، پھر اس کے بعد فرض نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض حضرات کر لیتے ہیں، تو اگر کوئی کر لے فہو تطوع، تو وہ نفل میں ہو جائے گا۔ جیسے انسان پر، مسلمانوں پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، اب فرض نمازوں کو ادا کرنے کے بعد کوئی اشراق پڑھ لے، اوابین پڑھ لے، چاشت پڑھ لے، تحیت المسجد پڑھ لے، تحیت الوضو پڑھ لے، صلاۃ الحاجت پڑھ لے، اور کوئی نماز پڑھ لے، صلاۃ التوبہ پڑھ لے، تو یہ ساری نمازیں کیا ہے؟ صلاۃ التسبیح پڑھے، تو یہ ساری نمازیں کیا ہے؟ نوافل ہیں۔ تو فرائض کا حساب ہوگا، اور فرائض میں جو کمی اور کوتاہی ہوگی وہ نوافل سے پوری ہو جائے گی، لیکن نوافل کی کوئی پوچھ نہیں ہے کہ نفل آپ نے پڑھے نہیں پڑھے، ہاں اشراق آپ نے پڑھی نہیں پڑھی، اوابین پڑھی نہیں پڑھی۔ تو ایسے ہی ہے کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کا پوچھا جائے گا باضابطہ کہ فجر آپ نے پڑھی کہ نہیں پڑھی، ظہر پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ ایسے ہی سمجھنا ہے کہ اگر ایک انسان کے پاس اتنی طاقت ہے، اتنی وسعت ہے، صحیح سالم ہے، وہ حج ادا کر سکتا ہے، مالی وسعت بھی ہے، تو اس پر ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ اب اگر ایک مرتبہ اس نے کر لیا تو دوسری مرتبہ وہ پھر چاہتا ہے، اس کو شوق ہے کہ میں اللہ کے گھر کا دیدار کروں، طواف کروں، صفا مروہ کی سعی کروں، آب زمزم پیوں، اور پھر مقام ابراہیم کے نزدیک 2 رکعت نماز ادا کروں، اور وقوف عرفہ میں شرکت کروں، اور پھر یہ ساری چیزیں اس کے ذہن میں آ رہی ہیں، شوق بڑھ رہا ہے، تو فرمایا کہ اس کی پوچھ اس کو نہیں ہے، البتہ وہ نوافل میں ہو جائیں گے۔ لیکن بہرحال جہاں تک فرائض کا تعلق ہے، فرض ادا کرنے کے بعد انسان کو اور بھی سوچیں ذہن میں آنی چاہیے۔ جیسے فرض ادا ہو گیا، مان کے چلو اگر نماز ہی ہے تو نماز فرض ہے، ایک شخص نے فرض نماز ادا کر لی، لیکن بعد اس کے فوراً ابھی اس کی نوافل باقی تھی، لیکن باہر میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا تو اب اس کے لیے نوافل سے زیادہ بلکہ اہم اور ضروری ہے اس واقعے میں شرکت کرنا جہاں اس کی ضرورت ہو۔
کہیں ایکسیڈنٹل کوئی واقعہ پیش آیا، کہیں آگ کا واقعہ پیش آیا، اور کوئی واقعہ پیش آیا، تو اسے ترجیح کہاں دینی ہے؟ نوافل سے زیادہ وہاں، نوافل تو یہ بعد میں بھی ادا کر سکتا، لیکن وہ شخص جو محتاج ہے، جہاں کوئی حالات ہیں وہ حالات نہیں رہیں گے، لیکن وقت اس کے پاس نوافل کا کافی ہے، جب چاہے تب ادا کرے۔ ایسے ہی اگر ایک شخص پر حج فرض ہے، ایک مرتبہ اس نے کر لیا، اب دوسری مرتبہ وہ 3-4 لاکھ پھر خرچ کر رہا ہے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر وہ سوچ لے کہ میری محلے میں، بستی میں، اڑوس پڑوس میں کوئی بیمار ہو، لاچار ہو، مفلس ہو، یتیم ہو، غریب ہو، کوئی بے سہارا ہو، کوئی بغیر چھت کے مکان والا ہو، تو اس سے یہ بھی ضروری ہے کہ وہاں وہ اس کو جو ہے اپنے پیسے کو وہاں خرچ کر گئے، تو ممکن ہے کہ حج سے زیادہ بھی ثواب اس کو مل سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حج کا، عبادات کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اخلاص کو یعنی چاہتا ہے کہ ہمارے دلوں میں جتنا اخلاص ہوگا، جس اخلاص کی بنیاد پر ہم عبادت کریں گے، اللہ ایسے ہی نوازیں گے۔ جیسے ایک شخص کے تعلق سے ایک واقعہ کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک شخص کا پروگرام بنا حج کا، لیکن جب وہ ملنے جلنے گیا، تیاریاں تھی، تو ایک جگہ دیکھا کہ ایک بوڑھیا ہے اور اس کے جو ہے ایک ہانڈی چڑھی ہوئی ہے، اور پوچھا اس بڑھیا کو، تھوڑی دیر خیر خیریت پوچھی، بیٹھے وہاں، تو دیکھ رہے ہیں کہ وہ صرف ہانڈی پر پانی جوش مار رہا ہے، وہ اس میں نے کچھ ڈال رہی ہے، پانی بہت زیادہ جوش مار رہا ہے۔ پھر اسے پوچھا کہ بڑھیا آپ اس میں ڈال بھی کچھ نہیں رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کہا میرے گھر میں اتنے دنوں سے فاقہ ہے اور میرے بچے فاقے سے ہیں، اور میں ان کو بہلا رہی ہوں کہ کچھ نہ کچھ آئے گا اس میں ڈال دیں گے، تو پانی میں نے گرم کر رکھا ہے۔ اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ اگر میں حج ادا کر رہا ہوں، لیکن حج اس کا وہی ذہن میں رکھنا کہ دوسرا تیسرا حج تھا، فرض حج نہیں تھا، تو بہرحال اس نے وہ پیسہ جو ہے وہ سارا اس جو ہے عورت کے نام کر دیا، اور اس کو کھانے پینے کی چیزیں مہیا کر دی۔ اطراف میں دیکھا تو بعد میں جب حاجی لوگ حج پر گئے تو حاجیوں نے دیکھا کہ وہ وقوف عرفہ کر رہے ہیں، تو وہاں بھی اس کو دیکھ رہے ہیں، مزدلفہ میں جا رہے ہیں تو وہاں بھی وہ شخص ہے، اور جگہ جگہ اسے دیکھ رہے ہیں۔ تو آنے کے بعد اس سے پوچھا کہ آپ تو ماشاءاللہ یہاں ہیں، آپ کو ہم نے ادھر دیکھا۔ تو یہ اللہ برکت عطا کرتے ہیں، کویا کہنے کی غرض یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حج سے زیادہ ثواب عطا کیا ہو۔ تو اس لیے ہر چیز میں یہی ہے کہ پہلے فرض کی اہمیت آدمی جان لے اور فرض کو ادا کر لے، اور فرائض کے بعد نوافل بھی ادا کرے، لیکن نوافل میں دیکھنا ہے کہ اصل اہمیت کس چیز کی ہے۔ اب میں عمرہ کرتا چلا جاؤں، حج کرتے چلا جاؤں، 1 2 3 4 پھر عمروں پر عمرے، اور میں اطراف میں، بستی میں، محلے میں یہ نہ دیکھوں کہ کچھ ایسی لڑکیاں ہیں جو بغیر شادی کے رہ رہی ہیں کسی وجہ سے، ہاں کوئی اور غریب ہے جو پریشان ہے کہ میرا کوئی سہارا بن جاتا، کہیں میری جو ہے مکان کو چھت لگ جاتا، لیکن تچھو ہی نہ۔ تو اب بہرحال فرض تو اس نے ادا کر لیا ہے، تو اس لیے اسے حکم ہے کہ اب ان چیزوں کی طرف بھی توجہ دیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہاں اس کو زیادہ ثواب ملے، لیکن یہ بھی منع نہیں ہے کہ اگر وہ حج کر ہی رہا ہے تو امید ہے کہ وہاں بھی اس کو ثواب ملے گا، نوافل کا جو اسے ثواب ملنا ہے وہ ثواب اس کا رائے گا نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ کچھ چیزیں تھی حج کے تعلق سے۔ تو آج تو ایک ہی یہ جو واقعہ حدیث آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس شخص نے سوال کیا کہ صحابی نے سوال کیا کہ ہر مرتبہ حج فرض ہے، تو فرمایا کہ اگر میں اسے ہاں کر دیتا تو ہر مرتبہ حج واجب ہو جاتا، لیکن میں نے ہاں نہیں کیا، میں خاموش رہا، تو پھر بعد میں جا کر خطبے سے فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج مرتن، حج ایک مرتبہ ہے، فمن زاد فہو تطوع، جو اس سے زیادہ کر لے گا وہ نوافل میں ہو جائے گا۔ اور ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ من اراد الحج فلیتعجل، کہ جس شخص کا ارادہ حج کا ہو تو وہ اس میں جلدی کرے، کہ اس کے پاس استطاعت بھی ہے، اب اس کا پاسپورٹ بھی بن چکا ہے اور فارم بھی لگ چکا ہے، نام بھی چڑھ چکا ہے، سوری کیوں چیز گمن، تو آپ
یا اگر نام نہیں چڑھا ہے لیکن استطاعت اس کے پاس ہے, پاسپورٹ ہے, تو اس میں جلدی کرے, آپ فارم بھر گئے اور اس طریقے کی کوششیں کر گئے, خامخواہ اس کو مؤخر نہ کریں. اسی کو فرمایا من اراد الحج فلیتعجل, جس شخص کا ارادہ حج کا ہو تو وہ جلدی کرے. اگر ارادہ حج کا ہو تو پاسپورٹ میں جلدی کرے, اور پاسپورٹ آ چکا ہے تو پیسہ جوڑنے میں جلدی کرے, وہ بھی پہنچ چکا ہے تو اس کے آگے کی جو چیزیں ہیں حج کا سیکھنا, حج کے مسائل, اور ان پر وہ توجہ دے. اس کے علاوہ بہت ساری باتیں حج کے تعلق سے ہیں, مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ باتیں جو پوری ہو جائیں گی. اب یہ ہے کہ حج کی شخص پر فرض ہے, اور پھر حج کے ایام کتنے ہیں, کون کون سے اعمال ہیں, فرائض حج کتنے ہیں, اور پھر انسان اگر کوئی غلطی کرے اس پر دم لازم آتا ہے, کن چیزوں پر دم ہے, اور یہ ساری چیزیں ہیں. حاجی حلال کب ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. انشاءاللہ آگے جمعہ پر موٹی موٹی باتیں اور بیان کر دی جائیں گی, اور آگے پھر قربانی کا بھی موضوع ہے, قربانی کے تعلق سے بھی کچھ مسائل جن کا جاننا بہت ضروری ہے, چونکہ حاجی تو کوئی ایک دو ہی ہوتا ہے محلے بستی سے, گاؤں سے, علاقے سے, لیکن جہاں تک قربانی کا تعلق ہے تو قربانیاں بہت ساری